بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. تمام حضرات ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ رب العزت جل جلالہ سورہ بقرہ آیت نمبر 47 میں ارشاد فرماتا ہے: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ہے بنی اسرائیل، ہے اسرائیل کی اولاد، ہے اسرائیل کے بیٹو، یاد کرو میری ان نعمتوں کو التی انعمت علیکم، جو نعمتیں میں نے تم پہ کیں، وانی فضلتکم علی العالمین، اور تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی، تمام جہاں والوں پر فضیلت عطا فرمائی. تو اس آیت مبارکہ کو اللہ رب العزت نے دوبارہ ذکر فرمایا ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا نا، شروع میں یہ آیت گزر چکی ہے جہاں ہمارا پچھلا لیکچر سٹارٹ ہوا تھا. تو دوبارہ ذکر کرانے کا مقصد بنی اسرائیل کو نعمتوں کی تاکید، ان کو نعمتیں یاد دلانے کی تاکید فرمانا ہے. کہ ایک تو تاکید، اور اس کے اندر یہ تنبیہ بھی ہے کہ بنو اسرائیل جو تھے وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا حق ادا کرنے سے غافل تھے، اور اس کو بار بار ذکر فرمایا جا رہا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہاں والوں پر فضیلت عطا کی. تو قوم بنی اسرائیل کو جو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی تھی، برتری عطا فرمائی تھی، وہ اس زمانے کے اعتبار سے تھی، نہ کہ تا قیامت کے لیے. تو یہ برتری اللہ رب العزت نے جو فضیلت عطا فرمائی تھی، اس لیے کہ نبوت ان کے اندر تھی، رسالت انہی کے اندر تھی، کتاب انہی کے پاس تھی، تورات انہی کے پاس تھی. اور جس طرح میں نے عرض کیا نا، کم و بیش 4000 سال تک سلسلہ نبوت ان کے اندر رہا. تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو عزت و شرف عطا فرمایا تھا. تو یہ جو فضیلت فضلتکم علی العالمین فرمایا، یہ اس معنی کہ اس زمانے کے اعتبار سے. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، تو وہ فضیلت آپ کی امت کی طرف منتقل ہو گئی. کیونکہ وہ تو باعث فضیلت ہی نہیں رہے، انکار کر بیٹھے. باعث فضیلت تو تب ہوتے کہ جب وہ اللہ کے آخری نبی پر ایمان لاتے. تو قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو، سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی، جو امتیں ظاہر کی گئیں اخرجت للناس. تو فرمایا تم ان میں سب سے بہترین امت ہو. تو اللہ رب العزت نے اس امت کو تمام امتوں سے بہترین قرار دیا. ایک تو یہ، تو وہ جو فضیلت عطا فرمائی تھی خالق کائنات نے، وہ فضیلت ان کے زمانے کے اعتبار سے تھی. کہ جتنے انبیاء تشریف لائے، ان میں سب سے زیادہ انہی کے اندر انبیاء تشریف لائے. تو پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انہیں اپنی نعمتیں یاد کروا کر ایمان لانے کی دعوت دی، جو پچھلی آیت تھی انی انعمت علیکم. اور اس آیت کریمہ کے پہلی آیت یہ جو تھی، اس میں بھی نعمت کی تکرار، اس میں بھی نعمت کی تکرار، وہ اس لیے کہ ان کو تاکید تھی. اور یہاں پر پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نعمتیں یاد دلا کر ایمان لانے کی دعوت دی،
اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے عذاب سے ڈرایا ان کو. پہلے نعمتیں یاد دلائیں کہ میری نعمتیں یاد کرو اور مجھ پر ایمان لے کے آؤ، اور دوسری آیت کریمہ کے اندر خالق کائنات نے انہیں اپنے عذاب سے ڈرایا. کیا ارشاد فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فرمایا ڈرو اس دن سے جس دن نہ تو کوئی آدمی کسی کا بدلہ ہو سکے گا، یعنی کوئی آدمی کسی کا بدلہ، کسی آدمی کے بدلے میں کوئی دوسرا آدمی نہیں آ سکے گا. ولا يقبل منها شفاعۃ، اور کسی مجرم کی شفاعت اس دن قبول نہیں کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، اور اس دن نہ تو مجرم سے تاوان لیا جائے گا نہ فدیہ لے کے اس کو چھوڑا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. یا کوئی شخص دباؤ ڈال کے یا جناب وہ ان کو اللہ پہ زور ڈال کے کہ یا دباؤ ڈال کے کہ ان کی مدد کی جائے، تو فرمایا نہیں کی جا سکے گی. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے انہیں ڈرایا ہے. پچھلے آیت میں نعمتیں یاد کرا کے ایمان لانے کی دعوت دی، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے اپنے عذاب سے ڈرا کر ان کو ایمان لانے کی دعوت دی ہے. تو یہ آیت کریمہ بظاہر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مجرموں کی شفاعت جائز نہیں، بظاہر اس آیت کریمہ سے. اور ہمارے اہل قبلہ میں سے چند لوگ اس طرح گئے بھی ہیں، شفاعت کا انکار کیا انہوں نے کہ اللہ کی بارگاہ میں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. جس طرح معتزلہ فرقہ ہمارا ابھی تو وجود نہیں ہے، مامون رشید کے دور میں تھا یہ، جو قرآن کو مخلوق جانتے ہیں، اللہ کے کلام کو مخلوق جانتے تھے. ہم تو اللہ کے کلام کو اللہ کا قدیم ذاتی صفت سمجھتے ہیں نا، وہ کلام کو مخلوق جانتے تھے کہ جو پیدا کیا جائے. تو وہ کبیرہ گناہوں کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، صغیرہ گناہوں کا کہتے ہیں کہ وہ جناب اس کی شفاعت جائز ہے، لیکن کبیرہ گناہوں والا جہنم میں جائے گا ہمیشہ کے لیے. اور اسی طرح ان میں سے بعض حضرات، ابن تیمیہ اس نے بھی انکار کیا، اسی طرح عبد الوہاب نجدی انہوں نے بھی انکار کیا، اسماعیل دہلوی یہاں پہ ہندوستان کے اندر ان کی اتباع کرنے والے جتنے وہ اس کا انکار کرتے ہیں شفاعت کا. لیکن اس کے مقابل جمیع مفسرین، جتنے بھی مفسرین ہیں، آپ عربی زبان کے اندر شروع سے لے کے 500 سال 400 سال 700 سال 800 سال پہلے کی تفاسیر جتنی بھی لکھی گئی، امام فخر الدین رازی، علامہ قرطبی، علامہ آلوسی، اور اسی طرح جامع البیان، جتنی بھی آپ دیکھ لیں نا، جتنے بھی اپنا مفسرین ہیں، سب نے ان آیات طیبات کی جو تشریح کی تو سب اس پہ متفق ہیں کہ یہ شفاعت جو ہے نا یہ جائز ہے، اور شفاعت کل بروز قیامت ہوگی. تو پھر جب یہ آیت کریمہ پیش کی جاتی ہے کہ ڈرو اس دن سے، تو تمام علامہ قرطبی فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر، تفسیر قرطبی کے اندر فرماتے ہیں یہ جو نفس فرمایا نا، لا نفس یوم لا تجزی نفس عن نفس، کہ کوئی نفس کسی نفس کا مددگار نہیں ہوگا، بدلہ نہیں ہوگا. تو آپ فرماتے ہیں اجمع المفسرون علی ان المراد یوم لا تجزی نفس عن نفس النفس الکافرہ لا کل نفس. وہ کہتے ہیں کہ اس نفس سے مراد، کہتے ہیں مفسرین کا اس بات پہ اجماع ہے، مفسرین کا اس بات پہ اکٹ ہے کہ اس نفس سے مراد نفس کافر ہے. لا کل نفس، ہر نفس مراد نہیں ہے اس سے کہ ہر جان مراد ہو. کہتے ہیں کہ تخصیص ہے یہاں پہ، یعنی کفار، وہ نفس مراد ہے یہاں پہ. اس لیے اس آیت کریمہ کو لے کے یہ کہنا شفاعت نہیں ہوگی، تو بہت ساری احادیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر، مکمل سیاستہ کے اندر حد تواتر تک حدیث مبارکہ پہنچی ہوئی ہیں جو شفاعت پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بروز قیامت شفاعت فرمائیں گے اللہ کے اذن سے. اللہ کے اذن سے اگر شفاعت نہ ہوتی، آپ دیکھیں نا آیت الکرسی کے اندر، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عندہ،
فرمایا کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے؟ یشفع، سفارش، شفاعت کر سکے۔ آگے فرمایا الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ تو اگر شفاعت مطلقاً نہ ہوتی، ناجائز ہوتی، یا جس طرح یہ بعض حضرات کہتے ہیں، تو پھر اللہ کو الا باذنہ ہی لگانے کی کیا ضرورت، فرمانے کی؟ سیدھا فرما دیا جاتا ہے شفاعت جائز ہی نہیں۔ تو یہاں سیاق و سباق بھی آپ دیکھیں نا، اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے، جس موقع پہ یہ فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کا بدلہ نہیں ہوگا، نہ شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو سیاق و سباق دیکھ لیں آپ، یہ سارا بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اس سے پہلی آیت، اس کے بعد والی تاخر مقدم آپ دیکھ لیں، یہاں پر واضح طور پر قوم بنی اسرائیل کو اللہ کی ذات مخاطب ہے، ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ نفس کافر، نفس جو کافر ہے یا مشرک ہے، جو کافر ہے، اس دن اس کا کوئی شخص بدلہ نہیں ہو سکے گا، نہ اس کی شفاعت کی، اس کے حق میں کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ورنہ بخاری شریف کی، صحیح بخاری کی حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، امام بخاری نے اس کو نقل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز پاؤں گا کل بروز قیامت، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز پاؤں گا، اور جب تک اللہ چاہے گا مجھے سجدے میں رکھے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا سجدے سے سر اٹھائیے، مجھے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول ہوگی۔ اور یہ شفاعت کے لفظ ہیں، باقاعدہ جس شفاعت کا نام لے کے ہمارے بعض حضرات انکار کرتے ہیں، پتہ نہیں کس معنی کے اندر اس کو وہ لیتے ہیں، تو فرمایا مانگو شفاعت کرو قبول ہوگی۔ فرمایا پھر میں اپنے رب کی وہ حمد کروں گا کہ جو میرا رب مجھے القا فرمائے گا، اور ایسی حمد کسی نے کی نہ ہوگی، کسی نبی نے، کسی رسول نے، نہ کسی کو اس حمد کے بارے میں پتہ ہوگا۔ جو فرمایا اللہ مجھ پہ اس وقت تعلیم کرے گا، پھر فرمایا پھر میں شفاعت کروں گا، شفاعت کروں گا، میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی۔ فرمایا پھر میں گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کروں گا۔ فرمایا پھر میں دوبارہ سجدے میں گروں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو فرمایا 3 یا 4 مرتبہ فرمایا اسی طرح میں شفاعت کروں گا، اللہ فرمائے گا سر اٹھائیے، سر اٹھاؤ، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول ہوگی۔ تو ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی صحیح حدیث، اور بخاری وہ کتاب ہے صحیح بخاری سیاستہ کے اندر جس کو قرآن کے بعد سند کے اعتبار سے سب سے بڑا درجہ بخاری کے، قرآن حکیم کے بعد با اعتبار سند کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس صحیح بخاری کا درجہ ہے۔ تو فرمایا میں پھر شفاعت کروں گا، فرمایا کہ حتیٰ کہ وہی لوگ جہنم میں رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روک لیا ہے، جن کو قرآن نے روک لیا، مطلب یہ کہ جن پہ جہنم واجب ہو چکے، جو کافر ہوں گے، جو پکے کافر یا کفر پہ مرے ہوں گے، فرمایا وہی لوگ جہنم کے اندر ہوں گے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث، ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ کامیاب وہ شخص ہوگا جس نے خلوص سے دل سے کلمہ پڑھا، خلوص سے دل سے جس نے کلمہ پڑھا اللہ کا، اللہ کی توحید کو، اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کیا، تصدیق کی، تو فرمایا وہ میری شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ کامیاب وہ شخص ہوگا۔ پھر اسی طرح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ، حضرت جابر بن عبداللہ اس کے راوی، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ بخاری کے بعد مسلم کا درجہ ہے، اور بعض ملکوں کے اندر جس طرح اندلس کا علاقہ یا کوئی اور علاقہ ہے وہاں مسلم کا درجہ زیادہ سمجھا جاتا ہے، صحیح مسلم کا، لیکن یعنی کہ بخاری صحیحین انہیں کہا جاتا ہے، بخاری اور مسلم کو، باعتبار سند سب سے عام اعلیٰ درجہ انہیں کا ہے۔ تو فرمایا مجھے 5 چیزیں عطا فرمائی گئی ہیں، اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ارشاد فرمایا پہلی چیز، فرمایا 1 ماہ کی مسافت کے رعب سے میری مدد کی گئی، 1 ماہ کی مسافت کے رعب سے میری مدد کی گئی۔ اور ارشاد فرمایا دوسرا، تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد
اور آلہ تیمم بنا دیا گیا۔ یہ خصوصیت ہمارے پاک نبی کی ہے۔ اس سے پہلے مخصوص عبادت گاہیں تھیں، مساجد تھیں، عبادت گاہیں تھیں جہاں پر جمع ہو کر عبادت کی جاتی تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کی امت پہ یہ کرم کیا کہ پوری زمین، روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ مطلب یہ کہ جہاں جی چاہے بندہ پاک جگہ پہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اعلیٰ تیمم بنا دیا۔ پہلے کسی کو یہ اجازت نہیں تھی، پانی نہیں ہے، مجبوری ہے تو تیمم کر لو، بیماری ہے، زیادہ سخت سرد پانی ہے، بیمار ہونے کا خدشہ ہے یا جان جانے کا، جس طرح بھی سرد علاقے جہاں پہ یہ -10 یا 5 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہوتا ہے، یا تو پانی گرم کر کے، نہیں اگر پانی ہے پینے کے لیے تو فرمایا تیمم کرو، تیمم کر کے تم نماز ادا کرو۔ تو فرمایا یہ خصوصیت اللہ نے یہ مجھے عطا فرمائی، اور فرمایا میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ جنگوں کے اندر جو مال غنیمت ملتے ہیں نا دشمن کا، یہ پہلی امتوں پہ حلال نہیں تھا، اللہ نے اس امت پہ حلال کیا۔ اور ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفاعت عطا کی، یہ صحیح مسلم کی، جس کے اندر بھی شفاعت کا ذکر۔ اور فرمایا پہلے فرمایا پہلے نبی کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے، اللہ نے مجھے تمام عالمین کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ اور یہ 5 صفات خصوصیت ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اور اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا شفاعت کا مطلقاً انکار کرنا یہ درست نہیں ہے، ہاں الا باذنہ، اللہ کے اذن سے ہوگی، اللہ کے اذن سے ہوگی۔ شفاعت کیا ہے؟ یہ سفارش ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا۔ قرآن حکیم کے اندر بے شمار آیات طیبات ہے، بے شمار آیات طیبات، ہر نبی سفارش کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کوئی والدین کے لیے، کوئی امت کے لیے، کوئی کسی کے لیے، کوئی کسی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہاں شفاعت، بلکہ یہ تو میں کہتا ہوں نا کہ وہ ایک ضابطہ کلی ہے نا، جو چیز زمین پہ شرک ہے آسمانوں پہ بھی شرک، جو چیز زمین پہ حلال ہے جائز ہے وہ آسمانوں پہ بھی جائز ہوگی۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سجدہ تعظیمی سجدہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تعظیم کا سجدہ ہوا تھا، عبادت کا نہیں تھا، تو کیونکہ عبادت وہ آسمانوں پہ بھی شرک ہے، زمین پہ بھی شرک ہے، کسی کو عبادت کا سجدہ ہو۔ تو اسی طرح سفارش یا شفاعت اگر آسمانوں پہ ناجائز شرک مانیں گے آپ تو زمین پہ بھی شرک ہوگی۔ اللہ رب العزت نے تو واضح، آپ دیکھیں نا وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 64 کے اندر ارشاد فرمایا نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، یہ جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، جاؤ اللہ کے رسول آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، وہاں پہ آ کے واستغفر اللہ سے معافی چاہیں، واستغفر لہم رسولہ، اور رسول بھی ان کے لیے سفارش کرے، ان کے لیے معافی چاہیں، استغفار کریں، تو اللہ کو بخشنے والا پائیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ بھی تو شفاعت ہے نا، یہ سفارش ہے دنیا کے اندر بھی۔ تو اگر سفارش، میرا کہنے کا مقصد اگر وہ شرک ہوتا تو جو چیز آسمانوں پہ شرک ہے زمین پہ بھی شرک ہوتی۔ اللہ کے رسول نے کئی مواقع پہ، پھر یہ بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، بے شمار احادیث مبارکہ، مگر میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آذینہ بِإِذْنِهِ اور بہت سارے الفاظ اللہ رب العزت نے آذینہ، من آذینہ لہو، اذن کے ساتھ کئی آیات مبارکہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمائی جو شفاعت پہ، کہ کون ہے شفاعت کر سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، الا بِإِذْنِ، من آذینہ لہو، من آذینہ لہو، رحمان، جسے رحمان اذن دے گا وہی شفاعت کرے گا۔ تو اگر مطلق شفاعت کا انکار کر دیا جائے تو احادیث مبارکہ کا انکار کرنا لازم آئے گا، ان آیات طیبات کے ظاہری معنی لے کے۔ تو یہاں تو میں عرض کر چکا ہوں، سیاق و سباق بھی، تاخر مقدم بھی اس بات پہ واضح دلالت کرتا ہے کہ یہ آیت طیبہ نفس کافر کے بارے میں، اہل یہود کے بارے میں جو مشرک تھے۔ تو فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، فرمایا ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کا بدلہ نہ ہو سکے گا۔ آپ دیکھیں نا، وہ سزا سے بچنے کی 4 صورتیں ہوتی ہیں نا، اللہ رب العزت نے وہ 4 صورتوں کی نفی فرما دی کافروں کے لیے، نافرمان جو مشرک ان کے لیے۔
سزا سے بچنے کے لیے آپ دیکھیں نا دنیا کے اندر بھی فرمایا لا تجزی نفس عن نفس، کوئی شخص کسی شخص کا بدلہ نہ ہو سکے گا تو مجرم کے بدلے میں کسی اور شخص کو سزا دے دی جائے۔ یا ہمارے عموماً ہوتا ہے نا جناب، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ جناب وہ مارنے والے کے پاس لائسنس نہیں ہوتا تو لائسنس والا بندہ پیش کر دیتے ہیں، ملی بھگت سے کوئی ساختاب کار، یعنی جان چھڑائی جا سکتی ہے دنیا میں، تو مجرم کے بدلے میں کچھ شخص کو کسی اور کو سزا دے دی جائے۔ لا تجزی نفس، اس کی بھی ممانعت فرما دی۔ ولا یقبل منا شفاعۃ، کوئی مجرم کی سفارش کرے، دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، مجھ سزا سے بچنے یا تو اس شخص کا بدلے میں کوئی شخص پیش کیا جاتا ہے یا اس کی سفارش کی جاتی ہے، تو فرمایا وہ سفارش بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی ان کی۔ ولا یؤخذ منہ عدل، اور فرمایا نہ ان سے کوئی تاوان نہ کوئی فدیہ لے کے چھوڑا جائے گا۔ تو یہ دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے نا، یا تو تاوان دے کے جان چھڑوا لی، فدیہ دے دیا، نقصان کیا کسی کا تو تاوان و فدیہ دے دیا تو جان چھڑا لی، یا رشوت دے دی جان چھڑا لی۔ تو فرمایا لا یؤخذ منہ عدل، فرمایا اس دن نہ فدیہ نہ تاوان، وہ بھی جان نہیں بچا سکے گا۔ ولا ہم ینصرون، یا کوئی دباؤ ڈال کے زور ڈال کے جناب چھڑوا لیتا ہے، جس طرح بڑے لوگ دنیا میں اندر کرتے ہیں، یہ مدد ہوتی ہے نا، یہ لا ولا ہم ینصرون، فرمایا کسی بھی لحاظ سے ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ کون؟ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں۔ النفس المعنی النفس الکافرۃ، لا کل نفس، ہر نفس مراد نہیں بلکہ یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے، انہی کا وہی نفس کافر مراد ہے اس سے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، یہ دونوں تیسری آیت کے اندر، اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور ارشاد فرمایا یاد کیجئے جب ہم نے آل فرعون سے، یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی، اس وقت کو یاد کرو جب آل فرعون سے تمہیں ہم نے نجات دی تھی، اور وہ فرعون کیا، وہ تمہیں سخت عذاب پہنچاتا تھا، کیا کرتا تھا، یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ تاریخ انسانی کے اندر، پوری تاریخ انسانی کے اندر جتنا ظلم اس فرعون نے کیے نا، کیے ہوں گے، باقی بھی مظالم ہیں، لیکن اس نے ہزاروں بچے قتل کیے۔ فرمایا یاد کرو ہم نے تمہیں، اب نعمتوں کی یاد، پہلے اللہ رب العزت نے مطلق فرمایا نا پیچھے کہ میں نے تم پر انعام کیے، اب باری باری ان نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے تفصیل کے ساتھ۔ پہلی نعمت فرمایا یہ یاد کرو ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، آل فرعون سے تمہیں نجات دی۔ یہاں سے لے کے اس آیت نمبر 49 سے لے کے 60 تک، 60 تک، آیت نمبر 60 تک آگے جو آئے گی، اللہ رب العزت نے ان میں اپنی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا تفصیل کے ساتھ، جو کچھ انہیں دیا، اور ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائیں کہ عقل ران رہ جاتی ہے کہ کیسی ان کی فرمائشیں تھیں، کیسے اللہ کے انبیاء سے جناب وہ روح گردانی کرتے، پھر توبہ بھی کرتے تو اللہ ان کی توبہ بھی قبول کرتا، کس قدر اللہ نے ان پہ انعام و کرامت اللہ نے انہیں عطا۔ تو فرمایا پہلی نعمت تفصیل کے ساتھ، انعمت علیکم، جو فرمایا نا جو تمہیں نعمتیں کی، اب پہلی وہ نعمت کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا اذ نجیناکم من آل فرعون، یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ آل فرعون کیا کرتا تھا وہ؟ فرمایا تمہیں شدید سخت عذاب پہنچاتا تھا، یذبحون، اس نے تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو، بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو یہ یہاں پر نجات دی آل فرعون سے، وہ ذکر فرمایا اللہ رب العزت جل جلالہ نے، وہ ان پہ عذاب کیا دیتا تھا، تکلیفیں کیا تھی ان کو، سخت ان سے شدید محنت کے کام لیتا تھا، مشقت کے کام لیتا تھا۔ ایک تو ان پہ ٹیکس مقرر کیا ہوا تھا، اس نے جزیہ مقرر کیا ہوا تھا، جو بوڑھے کام نہیں کر سکتے تھے ان سے بھی کام، جو نہیں کر سکتے تھے ان سے ٹیکس لیتا تھا، دیں یا نہ دیتے تو سزا دی جاتی تھی۔ نوجوانوں، بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو سخت محنت مشقت بغیر کسی مزدوری کے پہاڑوں پہ لگاتا تھا، چٹانیں کاٹ کے لاؤ، کندھوں پہ اٹھا کے لا کے مکان بنوائے جاتے تھے ان سے، تو ان کی گردنیں کندھے ان کے زخمی ہو جاتے تھے۔ اور اس طرح کے فرمایا یاد کرو جو تمہیں وہ عذاب پہنچاتا تھا،
پھر سب سے بڑا اس کا عذاب اس نے تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا، تمہاری عورتوں کو چھوڑتا تھا۔ یہ ساری تفصیل آگے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ تو وہ ان کا عذاب جو تھا وہ ایسی سخت سزائیں ان کو دیتا تھا، تو اللہ ان کو نعمت فرمایا یاد کرو اپنے باو اجداد پہ، کیونکہ وہ باو اجداد کی جو نعمتیں ہوتی ہیں اولاد کے حق میں بھی وہ جو ہے نا وہ موجب شرف ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارا باپ دادا یہ تھا، جو شرف والے خاندان اعلیٰ اشراف جو کہلاتے ہیں وہ اپنی ذات کی وجہ سے تو نہیں کہلاتے نا، جی ہمارے باپ دادا یہ تھے، ہم فلاں نسل سے، ہم فلاں نسل سے، جیسے سادات کرام ہم سید نسل سے ہیں، ظاہر ہے ان کا اشراف النسل ہے یہ، اسی طرح بہت سے لوگ۔ تو یہ ان کے حق میں بھی مخاطبین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود ہیں، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ ان کی بھی وہ اس لیے کہ ان کے حق میں بھی وہ باعث شرف تھی، کیونکہ ان کے باو اجداد تھے، انہی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو باعث شرف سمجھتے تھے، اعلیٰ سمجھتے تھے سب سے۔ تو فرمایا یاد کرو وہ جس طرح تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ، جس طرح وہ تمہارے ساتھ کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، کھانے پینے کو بھی نہیں ملتا تھا، زبردستی ٹیکس لیتا تھا، اتنا شدید زد و کوب بھی کیا جاتا، مارا بھی جاتا کوڑوں کے ساتھ۔ فرمایا وہ یاد کرو۔ تو یہ فرمایا آل فرعون، تو فرعون جو ہے نا یہ لقب ہے، مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، جس طرح ایران کے جو فارس ہے نا، ایران کے بادشاہ کا لقب کسریٰ تھا، روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کا لقب تھا، کوئی بھی بادشاہ تھا اس کو نجاشی کہتے، یمن کے بادشاہ کو طبہ کہا جاتا تھا۔ تو اسی طرح وہ جو جارج کہلاتا تھا جو انگلستان کا بادشاہ ہوتا تھا، اسی طرح فرعون نام نہیں ہے، یہ لقب تھا مصر کے بادشاہوں کا، مصر کے بادشاہوں کا یہ لقب تھا۔ اور اس زمانے کے اندر جو فرعون تھا اس کا نام تھا ولید بن مصعب، ولید بن مصعب بن ریان۔ اور یہ وہ اس زمانے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس کا ذکر یہ آل فرعون کر کے کیا جا رہا ہے، اور اس نے 400 سال کی عمر پائی تھی۔ اور یہ وہی فرعون ہے کہ جو آج بھی تماشا عبرت بنا پڑا ہے، میوزیم کے اندر ہے نا، مصر میں نا میوزیم وہیں پہ ہے نا کہ کسی اور ملک میں؟ ہاں، تو یہ وہی فرعون ہے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھ لیں، اللہ نے اسے تماشا عبرت کا نشان بنا دیا رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے، کہ کہاں وہ خدائی کے دعوے کرنے والے، لوگوں سے سجدے کروانے والے کہاں چلے گئے؟ غور تو کرو، بادشاہ وہی ہے، واحد و یکتا رہا، اسی کی بادشاہت ہے۔ اور جس نے بھی اس کے مقابل آنے کی یا روح گردانے کی کوشش کی، اللہ نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ تو آج تو وہ اس نے 400 سال کی عمر پائی، اور یہ اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان، جو اس زمانے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے مقابل تھا۔ پھر فرمایا آل فرعون، آل فرعون سے مراد وہ فرعون کے متبعین یعنی اس کے اہل دین جو تھے، جو اس کو خدا مانتے تھے۔ آل فرعون یعنی فرعون بھی اور آل فرعون یہ اسی کو کہا جاتا ہے، جو اس کے متبعین، جو اس کی اتباع کرنے والے تھے، وہ تو اس کو آل فرعون اس سے مراد ہے۔ اور آل کہتے ہیں کسی شخص کی بیوی اور اولاد کو، کسی شخص کی بیوی اور اولاد کو اس کے اہل کہا جاتا ہے، آل کہا جاتا ہے۔ آل کا مطلب یعنی یہ اس کے اہل و عیال کہتے ہیں نا، یعنی اس کی بیوی اور اولاد، اس سے یہ مراد ہوتا ہے۔ اور متبعین کو بھی، جو اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی آل کہا جاتا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو بھی اپنا آل قرار دیا، اتباع کرنے والوں کو۔ فرمایا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا سلیمان ہماری آل میں سے ہے۔ تو وہ آل فرعون سے مراد وہی اس کے جو پیروی کرنے والے تھے، اتباع کرنے والے تھے۔ تو اس کے اندر پھر آل کے اندر آپ دیکھ لیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے بارے میں بعض دفعہ بحث کی جاتی ہے کہ آپ کے آل کون ہے، آپ کی آل بیت کون ہے، آل محمد کون ہے۔ تو اس کے اندر بڑی بڑی طویل بحثیں کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول سید صرف وہ ہیں جو سیدنا امام حسین سیدنا امام حسن کی اولاد میں سے۔ آل ایک سید وہ ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے سیادت جو عطا فرمائی نے صرف سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین کو عطا فرمائی۔ فرمان الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، کہ حسن حسین جنت کے سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ سرداری سیادت، سید سردار کو کہتے ہیں۔ تو یہ سیادت اللہ کے رسول نے صرف حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضیٰ بھی سید نہیں ہے۔
آپ کی والدہ بھی، یعنی اس سیادت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ سیادت صرف ان دونوں شہزادوں کو اللہ کے رسول نے عطا فرمائی۔ تو سید اس معنی کے اندر وہی ہوگا جو حسنی حسینی ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا حسنی حسینی نجیب الطرفین، حسنی حسینی سید، تو وہ اس معنی کے اندر۔ تو باقی آل ایک اس کے اندر کافی علماء نے بحث کی۔ ایک تو آل آپ کی اولاد اور ازواج مطہرات کو کہا جاتا ہے، آپ کی اولاد اور آپ کی ازواج، ہماری ماں جو ہے، ہمارے جو ہیں ازواج مطہرات، اور دوسرا آپ کے متبعین، نبی پاک کے اتباع کرنے والے، ہم سب اسی کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس میں بھی آپ اس کے بارے میں باقاعدہ حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ آپ کی اولاد اور آپ کے ازواج وہ آپ کی آل ہیں، یا آپ کے متبعین وہ بھی آپ کی آل کے اندر آتے ہیں، یا اس کے اندر مومنین میں سے جو قرابت دار ہیں وہ بھی آپ کی، مومنین میں سے جو آپ کے قرابت دار ہیں، ایمان والوں میں سے، وہ بھی آپ کی آل کے اندر۔ ایک پہلا 3 قول ہیں اس کے اندر، پہلا آپ کی اولاد اور آپ کی ازواج مطہرات، اور دوسرا آپ کے متبعین یعنی اتباع کرنے والے عام مومن سارے، ہم اسی کے اندر آ جاتے ہیں۔ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی آل ہیں، باقاعدہ اس پہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ایمان والوں میں سے جو قرابت دار ہیں، یا وہ مراد ہیں، اس سے آل کے اندر آتے ہیں، لیکن سید صرف وہی ہوں گے جو حسنی حسینی ہوں گے، اور آل کے اندر مومنین میں سے جو قرابت دار، تو اس کے اندر سے وہ نکل جائیں گے جو جنہوں نے آپ کو نہیں مانا، جس طرح ابو جہل اور ابو لہب، نسبی قرابت تھی اللہ کے رسول سے، تعلق رشتہ داری تھی، لیکن وہ جو اللہ نے فرمایا نا انہ لیس من اہلک، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کہ جب کشتی میں بٹھانے لگے، قرآن کی آیت انہ لیس من اہلک، ایمان نہیں لایا تھا، فرمایا تیری اہل میں سے نہیں ہے، تیرا بیٹا نہیں ہے۔ وجہ کیا کہ وہ اس نے کفر کیا تھا۔ تو کفر جو ہے نا وہ قرابت داری سے بھی نکال دیتے ہیں، آل سے نکال دیتے ہیں۔ تو ابو جہل کو، ابو لہب کو آپ کی آل نہیں کہا جاتا۔ تو یہ آل کے جو ہے نا 3 معنی اس کے اندر، ایک آپ کی اولاد اور آپ کی ازواج، دوسرے آپ کے متبعین، اور تیسرے مومنین میں سے جو آپ کے قرابت دار ہیں، اس کے اندر اس کے اوپر آل کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ جو اس کا پس منظر تھا، وہ شاید آپ سب سنا ہوگا آپ نے، کہ جس طرح اس نے رات کو سویا تو خواب دیکھی کہ جناب بیت المقدس ملک شام سے ایک آگ بلند ہوئی ہے، اس نے آ کے سارے فرعونیوں کو جلا دیا اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا۔ بڑا پریشان ہوا یہ فرعون، صبح اٹھا، اپنے جادوگروں کو، کاہنوں کو، تعبیر کرنے والوں کو بلایا اور پوچھا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا جناب ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا اور تمہارے ماننے والوں سب کو ختم کر دے گا۔ تو پھر اس نے آرڈر جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا اس کو قتل کر دیا جائے، جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور بچیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اب ایک طرف اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ان سے محنت مزدوری لیتے تھے، اور دوسری طرف بچے بھی قتل کیے جا رہے تھے۔ پھر اللہ کی قدرت کے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، بزرگ تھے، بوڑھے تھے، وہ جلدی مرنا شروع ہو گئے۔ تو اس کے فرعون کے سرداروں نے، اس کے قبیلے کے سرداروں نے کہا کہ اس طرح تمہارے پاس کوئی مزدور ہی نہیں رہے گا محنت کرنے والا، بچوں کو تم قتل کرا رہے ہو، تو وہ بوڑھے بھی مار رہے ہیں، تو یہ تو آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، ہم محنت مشقت کیسے کن سے کروائیں گے؟ تو پھر فرعون نے یہ حکم جاری کیا، آرڈر جاری کیا کہ 1 سال بچے ذبح کیے جائیں، دوسرے سال چھوڑ دیے جائیں۔ تو جس سال بچے چھوڑے گئے اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جس سال بچے چھوڑنے کا حکم تھا کہ ان کو زندہ رہنے دیا جائے، اس سال میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچے قتل کرنے کا حکم تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور آپ کو موسیٰ بھی کہا جاتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے موسیٰ کا مطلب؟ موسیٰ کا مطلب یہی ہے کہ وہ پانی اور درختوں والا۔ مو کا مطلب ہے نا، 2 کلموں سے عبرانی زبان کا لفظ ہے موسیٰ، اور مو کا مطلب ہے پانی، سا کا مطلب درخت۔ اور یہ نام حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، مومنہ تھی، انہوں نے رکھا تھا، کیونکہ آپ کو جب وہ قتل کرنے کا حکم تھا تو والدہ نے صندوق میں وہ ڈال کے آپ کو پانی میں چھوڑ دیا تھا اللہ کے والے۔ تو وہ نہر وہ نالا جو تھا فرعون کے مال میں آ رہا تھا، تو وہ آپ وہاں اللہ کی اذن سے وہاں
فرشتے لے آئے اس کو، تو اس کی بیوی آسیہ کو ملا، یعنی پانی اور درختوں کے درمیان، درختوں سے ملا ہوا، موسیٰ کا مطلب پانی اور درختوں سے ملا ہوا، تو اس لیے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ فرعون نے مارنے کی کوشش کی، بیوی آگے آ گئی، اس نے کہا ضروری تو نہیں یہی بچہ ہو۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ نے اسی اپنے دشمن کے گھر میں آپ کی پرورش کی، اور وہی موسیٰ علیہ الصلوۃ و تسلیم جنہوں نے پھر اس کو جناب سلطنت اس کی ختم کر دی۔ تو فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت سخت آزمائش تھی، بڑی سخت آزمائش تھی، بڑی بلا تھی یہ۔ تو آزمائش دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے شدت اور سختی میں مبتلا کر کے، ایک آزمائش ہوتی ہے آسائشیں دے کر، آسائشیں دے کر، سہولتیں دے کر، نعمتیں دے کر، اور ایک آزمائش ہوتی ہے بعض اوقات شدت اور سختی نافذ کر کے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بعض دفعہ یہ امتحان بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے وہ بڑی سخت سزا، بڑی سخت آزمائش تھی، بہت عظیم دیکھیں نا بچوں کو قتل کرنا، اسی وقت آتے تھے بچوں کی گردنیں کاٹ دیتے تھے، بچہ پیدا ہوتے ہی بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو بنی فرمایا یاد کرو کتنی بڑی بلا تھی تمہارے اوپر، وہ کتنا بڑا ظلم تھا، میری یہ پہلی نعمت یہاں گنوائی اللہ نے قرآن میں، اور آیت نمبر 60 تک انہی نعمتوں کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ۔ میں یاد کرو کیسے ہم نے تمہیں اس سے نجات دی، اذ نجینا، ہم نے تمہیں نجات دی اس کے ظالم فرعون سے، جو اس قدر ظالم تھا، جو تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتا، تمہاری عورتوں کو۔ تو پھر آگے ارشاد فرمایا، دوسری نعمت وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور فرمایا یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، سمندر کو دو حصے کر دیا، اور تمہیں اس سے نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو اسی میں غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اس کو دیکھ رہے تھے غرق ہوتے ہوئے۔ تو یہ کنڈیشن، یہ دوسری نعمت، فرمایا یاد کرو۔ ہوا کیا تھا کہ جب اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے حکم آیا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلیں آپ، تو آپ رات کو لے کے نکل گئے، فرعون کو خبر پہنچی، اس نے کہا صبح پیچھا کروں گا۔ تو صبح جناب اس نے اپنی 6 لاکھ، بعض روایتوں کے اندر ہے اس سے زیادہ، بعض روایتوں میں 6 لاکھ فوج لے کے اس نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا صبح کو۔ تو جب تمام بنی اسرائیل، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، وہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے، باہر کے کنارے پہنچ گئے، تو آپ کے خاص خلیفہ تھے، تو انہوں نے کہا کہاں جائیں گے؟ فرمایا اسی طرف جانا ہے۔ 2-3 دفعہ سمندر میں گئے، پھر واپس آ گئے۔ فرمایا یہاں کیسے، ہمارے پاس تو رستہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف سے وہی ہے، فرمایا موسیٰ اپنا عصا مارے سمندر میں، تو وہ جناب اپنے عصا مارا، اپنی وہ چھڑی جو تھی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی تھی معجزے کے طور پہ، ایک ید بیضا تھا، آپ اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کے ادھر نکالتے تھے تو وہ چمکتا تھا، چاند سے زیادہ روشن ہوتا تھا، اور دوسری وہ عصا تھا جو آپ کا، تو عصا آپ نے مارا پانی میں تو 12 رستے بن گئے، اللہ کی قدرت، وہ 12 رستے بنے، اور 12 قبائل تھے نا آپ کے، 12 گروہ تھے بنی اسرائیل کے، 12 ہی سردار تھے ان پہ، تو وہ سارے جناب اپنے اپنے رستے سے، پھر ایسا اللہ کا کرم ہوا کہ وہ تفسیروں کے اندر آتا ہے، روایتوں میں، کہ وہ جس طرح روشن دان نہیں ہوتے لگے ہوئے، جالیاں لگی ہوتی ہیں، تو اس طرح کے رستے بنے تھے، پانی ساکت ہو گیا تھا ایک سائڈ پہ، تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے خوشی خوشی بنی اسرائیل جناب اس سے جا رہے تھے، سمندر سے پار نکل کے اس رستے سے۔ تو پھر وہ جب پار پہنچ چکے تو پھر فرعون نے بھی اپنی خود بھی اور اپنی فوج کو بھی اس کے اندر رستے میں ڈال دیا، اس کا وقت آیا ہوا تھا، اس کو سزا دینی تھی اللہ نے۔ تو وہ اسی رستے میں جب سارا لشکر 6 کا لاکھ سارا لشکر آ چکا، تو اللہ نے پانی کو حکم دیا، وہ اسی سمندر میں غرق کر دیا، اور صرف فرعون کی لاش باہر آئی، اور اللہ نے آج تک اس کو نشان عبرت بنا کے رکھا ہوا۔ مصریوں نے اس کو دیکھے نا، آج بھی نشان عبرت ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والا کا، کس سال میں، ہزاروں سال گزر چکے، ہزاروں سال۔ تو یہ ممی جو آپ دیکھتے ہیں تصویر فرعون کی، یہ وہ فرعون تھا جس کا، اس کا نام ولید بن مسعود، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور یہ ظلم کیے تھے بنی اسرائیل نے۔ تو اللہ کی ذات انہیں بار بار یہ نعمتیں یاد دلوا رہی ہے، اور میں نے عرض کیا تھا بنی اسرائیل کی تخصیص کا مطلب کیوں، اس لیے کہ زیادہ نبوت انہی کے اندر ہی، بار بار ذکر ان کا ہے، ہزاروں نبی، سینکڑوں نہیں ہزاروں نبی تشریف لائے ان میں،
4000 صدیاں 4000 سال تک سلسلہ نبوت انہی میں رہا۔ پھر لوگ ان کو، اہل عرب ان کو، دنیا ان کو علم و حکمت کا پیکر مانتی تھی، ان کی اقتداء کرتی تھی، ان کو صاحب علم مانتی تھی، صاحب حکمت۔ تو بار بار ان کا خطاب، بار بار ان کا ذکر آئے گا، اور انہیں کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ مان لاؤ جب تم نے وعدہ کر لیا تھا۔ آگے وہ تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر۔ تو فرمایا، تو وہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو فرمایا کہ بنی اسرائیل دریا پہ، وہ سمندر کے کنارے کھڑے تھے تو اس کو دیکھ رہے تھے، ان سب کو غرق ہوتے ہوئے۔ فرمایا اس کو بھی یاد کرو تم، کہ ہم نے تمہیں کیسے نجات دی، اس جناب اتنے بڑے، وہ اتنے عظیم، وہ اس فرعون کے لشکر سے، اور سمندر کے اندر تمہارے لیے راستہ بنا دی جو کسی کے لیے نہ پیدا کیا۔ ہم نے ایسی ایسی اپنی معجزے دکھائے تمہیں، لیکن اس کے باوجود تم ایمان لانے والے نہیں۔ تو یہ بھی یاد کیے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور آگے تم دیکھ رہے تھے۔ فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ پھر اس کے بعد ایک اور نعمت کا ذکر اور ان کی ایک اور کارستانی کا ذکر۔ فرمایا یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، 40 راتوں کا وعدہ کیا، ثم اتخذتم العجل، فرمایا پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعد ہی، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے۔ تو یہ نعمت کیا تھی؟ یہ نعمت تورات کی شکل میں تھی، کہ جب اللہ رب العزت نے آل فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا، قوم بنی اسرائیل کو واپس آنے کا حکم ہوا، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا، پہلے 30 دن تھے، پھر 10 راتیں، 10 دن اور شامل کیے گئے، یعنی ذوالقعدہ اور ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور ذوالحجہ کے 10 دن، یہ 40 دن اللہ رب العزت نے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر اپنی قوم میں، اور 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے۔ کوہ طور کا تو مشورہ آپ نے سنتے رہتے ہیں، تو وہاں پر 40 رات تک آپ نے اسٹے فرمایا۔ اللہ رب العزت نے آپ سے براہ راست کلام فرمایا، آپ کو زمرد کی تختیوں پہ لکھی ہوئی تورات عطا کی گئی، آپ کو وہ تورات عطا کی گئی، احکام عطا کیے گئے، اور براہ راست اللہ رب العزت نے آپ سے کلام فرمایا۔ تو وہ تورات 40 جو راتیں تھیں آپ نے وہاں پہ اسٹے کیا، گزاری۔ تو فرمایا یاد کرو اس نعمت کو بھی، ہم نے تمہیں تورات کا امین بنایا، تورات عطا کی، احکامات عطا کیے۔ فرمایا لیکن تم نے کیا کیا؟ اس کے بعد تم نے وہ بچڑے کو معبود بنا لیا، ظلم کرتے رہے تم اپنے آپ پہ۔ ہوا کیا کہ جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو وہ نائب بنا کے، تو سامری جادوگر تھا ایک سامری۔ تو ہوا کیا تھا، ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ جب بنی اسرائیل واپس آئے تو انہوں نے مال پہ قبضہ کیا فرعون کے، تو بہت زیادہ سونا نکلا۔ تو انہوں نے کہا یہ سونا ہمارے لیے لال نہیں ہے، اس کو جلا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ تو سب نے اس کو جلا کے خاکستر کیا، لیکن وہ جب پھر اس کو سمندر میں پھینک دیا، اس کو پگھلا کر، لیکن یہ سامری کے پاس جو سونا تھا اس نے جمع کیا، تو اس کو پگھلا کے ایک بچڑے کی صورت بنائی، اس بچڑا بنا لیا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے جبریل امین کو دیکھا، گھوڑی پہ سوار جا رہے ہیں وہ اپنی انسانی شکل، تو وہ پہچان گیا، تو اس نے جبریل امین کے گھوڑی کے پاؤں کے نیچے سے وہ مٹی اٹھا کے بچڑے کے منہ میں ڈالی، تو وہ بچڑا بولتا تھا پھر۔ تو اس نے کہا یہ دیکھو یہ تمہارا خدا ہے بنی اسرائیل، یہ بچڑا خدا ہے، دیکھو یہ کلام کرتا ہے۔ اسے آواز آتی تھی، تو سوائے 12,000 لوگوں کے سب جناب اس کی پرستش کرنا شروع ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے ساتھ آپ کے متبعین جو 12,000 لوگ تھے، حالانکہ لاکھوں تھے بنی اسرائیل، سارے جناب اس کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ فرمایا تم نے پھر اپنے اوپر ظلم کیا تم نے اپنے اوپر۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کیسے قبول فرمائی؟ پھر اپنے اوپر دیکھیں کہ اللہ کی اس امت پہ کتنی نعمتیں اور اس پہ کتنی سختیاں توبہ کی ہوتی تھیں۔ وہ پہلے کے بارے میں بعض روایتوں میں آتا ہے کوئی توبہ گناہ کرتا تھا تو ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا، اگر آج جیسی کنڈیشن ہو تو ہم سر چھپانے کی جگہ نہ ملے جناب، گھر کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا۔ یعنی وہ اس قدر تفرید تھی، افراد تھی اس مذاہب کے اندر، اللہ رب العزت نے ان کے افراد و تفرید۔ ہمارا مذہب جو ہے معتدل، اللہ رب العزت نے عطا فرمایا درمیانہ اعتدال والا، جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ تھی منع کر دیں، جس طرح سور کھانا، شراب پینا، قوم موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ لال تھا یہ سور کھانا بھی، اور آج بھی وہ اس لیے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن اس کے اندر خباثت پائی جاتی ہے بہت زیادہ۔ آپ نے شاید اس کی
ہسٹری پڑھی ہو یا اس کو دیکھا ہو، بہت بڑے خباثت پائی، تو وہ کھانے کی وجہ سے پھر خباثت پیدا ہوتی ہے، فوش کام کرتا ہے بندہ، اس امت پہ منع کیا گیا اس کو۔ پھر اس کے بعد شراب حلال تھی، ہمارے لیے حرام قرار دے دی گئی۔ تو یہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان پہ بڑے کرم فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسی ایسی ان پر وہ نعمتیں بھی تھیں، لیکن سزا بھی کیسی ان کو ملی، توبہ کس طرح انہوں نے کی۔ آپ فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، فرمایا پھر اس کے بعد ہم نے تمہاری توبہ قبول کی، تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ اب وہ توبہ کا آگے ذکر آ رہا ہے، توبہ کس طریقے سے ہوگی۔ اور ارشاد فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور فرمایا ہم نے موسیٰ کو کوہ طور پہ تورات عطا کی، کتاب موسیٰ الکتاب، الکتاب سے مراد تورات، والفرقان، فرقان سے مراد وہ معجزات تھے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ الفرقان جو فرمایا اس سے معجزات مراد تھے، جو یعنی وہ جس طرح عصا تھا، چھڑی مبارک تھی، وہ جو فرعون سے مقابلہ ہوا وہ بھی آگے ذکر آئے گا، جب زمین پہ پھینکا تو وہ اشدہ بہت بڑا سانپ بن گیا، اسی عصے کو زمین پہ مارا، وہ میدان طیہ کے اندر جب یہ بھٹک رہے تھے تو وہاں ایک پتھر پہ مارا، 12 چشمے بھی جاری ہوئے، اسی عصا کو دریا میں مارا تو وہ 12 رستے بن گئے۔ تو یہ والفرقان فرمایا جو ہم نے موسیٰ کو کتاب، والفرقان، فرقان سے مراد معجزات اور کتاب سے مراد تورات، ید بیضا تھا وہ سفید ہاتھ جس طرح آپ کا تھا، اور دیگر معجزات جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ تو یہ جو انہوں نے فرمایا تم نے اس کے بعد وہ ظلم کیا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، تشریف لائے، 40 دنوں کے بعد دیکھا قوم تو جناب وہ گاؤ سالی میں مبتلا ہو چکی ہے، وہ تو گائے کو پوج رہی ہے، وہ بچڑے کو پوج رہی ہے۔ اب غضب ناک ہوئے، ہارون علیہ السلام کی جا کے داڑھی پکڑ لی، غصہ آ گیا، جلالی تھے، داڑھی کو جھٹکا، داڑھی باقاعدہ وہ ذکر ہے قرآن کے حکیم کے اندر، انہوں نے کہا میرا قصور نہیں، مجھے چھوڑ دیجیے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے وہ بلا کے اس کو وہ سامری کا وہ سارا وہ جو بچڑا بنایا تھا اس نے اس کو جلانے کا حکم دیا، راکھ اس کی سمندر میں بہا دی۔ تو اس کے بعد توبہ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اللہ اکبر، سزا بھی بس چھوٹی سی سزا نہیں دی اللہ نے، دیکھیں نا، فرمایا اتنی نعمتیں دی تمہیں، تم اتنے بے قدر ہو، تمہارے پر فرعون اتنا ظلم کرتا تھا، تمہارے بچوں کو ذبح کیا، اس نے تمہیں محنت مشقت شدید مزدوری لیتا، کھانا بھی کم ملتا اور اتنی سختی کرتا، تم پہ مارتا تھا، تمہاری وقت نہیں تھی، ہم نے تمہیں اس سے نجات دی، تمہارے لیے سمندر میں 12 راستے بنا دیے، تمہیں سمندر سے باحفاظت پار پہنچایا، لیکن اس کے باوجود پھر موسیٰ علیہ تمہیں یہ اعزاز بخشا، تمہیں تورات کا امین بنائے، ہم نے تورات عطا کی تمہارے نبی کو، لیکن تم پھر جناب وہ بت پرستی کی طرف چلے گئے، گاؤ پرستی کی طرف چلے گئے۔ تو اب کیا فرمایا اذ قال، اور جب کہا موسیٰ نے لقومہ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم، تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں پہ، باتخاذکم العجل، اس بچڑے کو معبود بنا کے۔ اب کیا ہوگا؟ فتوبوا الی بارئکم، تو فرمایا اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبہ صرف ایسے نہیں ہوگی کہ جناب میری توبہ میری توبہ، فرمایا فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، اپنی جانیں قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو، فاقتلوا، قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، اور فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، کہ یہ توبہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہتر کس طرح کہ جو قتل ہو گئے تو اللہ نے ان کو شہادت شہید کا درجہ دے دیا۔ اب ہوا کیا تھا، جن لوگوں نے جناب وہ گناہ نہیں، بت پرستی میں، اس میں بچڑے پرستی میں مبتلا ہوئے تھے، ان کو ایک صف میں کھڑا کیا گیا، ان کے رشتہ دار جو قائم رہے تھے حق پہ، ان کے ہاتھوں میں تلواریں دی، کہا ان کی گردنیں اڑاؤ، یا ایک روایت یہ ہے کہ ان کو سب کو کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ تو جب کم و بیش بے شمار لوگ قتل ہو گئے، بے شمار قتل ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کی بار اللہ اس طرح تو سب ختم ہو جائیں گے، بچے گا کیا پیچھے؟ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو معاف فرمایا، فرمایا جو بچ گئے ان کو بھی معافی، جو شہید ہو گئے
جب قتل ہو گئے ان کو شہادت کا فرمایا نا ذالکم خیر لکم، تمہارے لیے یہ بہتر ہے عند بارئکم، تمہارے رب پیدا کرنے والے کی نزدیک۔ اللہ رب العزت نے انہیں پھر شہادت کا درجہ دے دیا، لیکن توبہ اس قدر سخت شرائط، فرمایا اتنی نعمتیں اس کے بعد روگردانی، اور اس امت پہ دیکھ لیں اللہ کا کرم۔ فرمایا گناہ کرو کر کر کے اگر سمندر کی بھی بھر دو، سچے دل سے ایک دفعہ توبہ کر لو، سارے گناہ بخش دو گے۔ حتیٰ کہ الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کفر سے بچائے، اگر کوئی مسلمان کسی بت پرست بھی ہو جاتا ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ بچائے، یا مرتد ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد دوبارہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ تو یہ ان کو اتنی نعمتیں، پھر اللہ نے ان پہ اتنی سختی فرمایا وہ قتل کرو، فرمایا فتاب علیکم، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اس طریقے سے توبہ قبول فرمائی۔ فرمایا انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ارشاد فرمایا انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر آگے ایک اور، اس کے بعد جب توبہ قبول ہوگی، سارا کچھ ہو گیا، اللہ رب العزت نے تورات بھی عطا فرما دی، لیکن واپسی پہ آئی جب دیکھا کہ قوم بت پرستی کے اندر، گو سالہ پرستی کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، گائیں پرستی کے اندر، تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی معذرت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 افراد کو ساتھ لیا، جو سردار تھے، نیک لوگ تھے، نیک پرہیزگار لوگ تھے، ان کو ساتھ لیا تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے معذرت پیش کریں۔ پھر ان کو بھی مطالبہ تھا کہ ہم جا کے وہ جہاں آپ اپنے رب کا کلام سنیں گے، اور ایسی واحد قوم کہ جس قوم نے بھی اللہ اور نبی، اللہ رب العزت جل جلالہ صرف اپنے انبیاء سے کلام فرماتا ہے، بلا واسطہ یا واسطے کے ساتھ، لیکن یہ واحد ایسی بنی اسرائیل قوم ہے جن کے ان 70 افراد نے اللہ کے کلام کو سنا، یعنی اتنی نعمتیں، اور اس کے باوجود انہوں نے کیا کارستانی کی وہاں پہ، انہوں نے کیا جناب نافرمانی کی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ان 70 افراد کو، بزرگوں کو، نیکوں کو، جو سردار تھے، لے کے ساتھ کوہ طور پہ گئے، تو وہاں پہ جا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب وہ نور کا بادل آیا، سب کو ڈھانپ لیا، پہاڑ معلق ہو جاتا تھا نا اوپر، بعض روایتوں میں پہاڑ معلق ہو جاتا تھا، دیکھا اس نور کے اندر چلے گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے رب نے جو کلام فرمایا، اس کلام کو انہوں نے اپنے کانوں سے سنا، تو وہاں پہ جناب پھر اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے جناب اکڑ بیٹھے، کیا کہا؟ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہم اس وقت تک یقین نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو صاف واضح نہ دیکھ لیں۔ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یعنی وہ کلام سنا تو وہاں اکڑ بیٹھے۔ تو یہاں پہ ایک تو اللہ کے نبی کی نافرمانی، انہوں نے منع کیا، اس سے منع کیا کہ ایسا نہ کرو، لیکن نہیں بکا، نہیں ہم اس وقت تک یقین نہیں کریں گے اس پہ کہ رب نے تم سے کلام کیا، حالانکہ پرہیزگار تھے، نیک تھے، لیکن وہاں کر بیٹھے۔ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک اللہ کو واضح نہ دیکھ لیں ہم اس وقت تک تمہارا یقین نہیں کریں گے۔ تو جب یہ انہوں نے اکڑ کی وہاں پہ، اس طرح انہوں نے نافرمانی کی، اللہ فرماتا ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، فرمایا انہیں ایک کڑک نے آ لیا، انہیں ایک کڑک نے آ لیا اور تم اس کو دیکھ رہے تھے، اور تمہارے دیکھتے ہوئے ایک کڑک آئی، ان کو لے لیا اور سارے کے سارے مر گئے۔ 70 افراد وہ سارے تھے، مر گئے وہ۔ اب ان پہ احسان دیکھیے، اللہ کا نظام، جس طرح میں نے عرض کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ اللہ کا قانون ہے، اللہ اپنے قانون کے خلاف نہیں جاتا، وہ قانون ہے موت کے بعد زندگی، جب زندگی کے بعد موت دیتا ہے تو دوبارہ زندہ نہیں کرتا۔ عموماً اللہ کی عادت جاریہ یہی ہے نا، اپنی عادت کے خلاف اللہ نہیں کرتا، لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنی عادت کے خلاف بھی جا، جس طرح بعض اوقات اللہ رب العزت اپنے معجزات کے لیے دکھاتا ہے، اپنی عادت جاریہ کے خلاف بھی حکم دے کے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ کی عادت جاریہ سنت یہی ہے نا کہ ماں باپ، مرد عورت کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، تو وہاں اللہ رب العزت خلاف عادت، تو وہاں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو، اپنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، حضرت موسیٰ کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔
تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، فرمایا پھر اس کے بعد جب وہ 70 لوگ تھے نا سرکردہ مارے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کو یا الہی اگر یہ مار گئے ان کو میں ایسے اکیلا واپس چلا گیا تو میری قوم تو میرا یقین ہی نہیں کرے گی، میں اپنی قوم کو کیا کہوں گا؟ وہ پہلے ہی مستیوں کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، کسی نہ کسی نہ وہ کام کرنے کے لیے، کوئی نافرمانی کے لیے، اس طرح کے معاملے میں، تو میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ تو اللہ فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتی، فرمایا پھر ہم نے ان کی موت کے بعد ان کو دوبارہ زندگی دی، دوبارہ زندگی دی۔ کتنی بڑی نعمت! آپ دیکھیں نا، یہ ہر انسان کے لیے 2 موتیں ہیں نا اور 2 زندگی ہیں، ہر انسان کے لیے اللہ کی عادت جاریہ، ہر انسان کے لیے 2 موت اور 2 زندگی۔ 2 موت کیسے؟ جیسے انسان مٹی تھا پہلے، اصل جوہر تھا جو انسان کا مادہ مٹی یا بے جان نطفہ، یہ 2، ایک موت وہ اور دوسری موت جو اللہ زندگی اس زندگی میں دے گا۔ ہر انسان کے لیے 2 موتیں اور 2 زندگیاں، ایک زندگی یہ جو ہم جی رہے ہیں اور دوسری زندگی جب مرنے کے بعد اٹھیں گے۔ لیکن واحد یہ قوم ہے بنی اسرائیل کی، یہ 70 لوگ تھے سرکردہ جن کو اللہ نے 3 موتیں اور 3 زندگیاں دیں، یعنی باقیوں سے ہٹ کے 3 موتیں ملی انہیں، 3 ہی موتیں ملی۔ ایک موت تو مل چکی تھی انہیں، ایک پہلی جب مٹی میں تھے، دوسری اس وقت، اور تیسری جب دنیا سے مکمل دوسری موت، اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، زندگیاں بھی 3 مل گئی۔ تو فرمایا وہ اس کے بعد ہم نے تمہیں پھر ان کو بعد موتکم، ان کی موت کے بعد ان کو دوبارہ زندگی دی، لعلکم تشکرون، تاکہ کہیں شکر گزار بندے بنے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے لاڈلے نبی تھے، اونچی آواز میں گفتگو کلام کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں بھی، اور اللہ کی بارگاہ میں بڑی دعائیں کرتے تھے، یہ بھی سفارشیں کرتے تھے۔ تو یہ سارا کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے ہو رہا ہے۔ تو یہاں بھی یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر اللہ کے انبیاء، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی جائے تو سخت سزا بھی مل سکتی ہے، جس طرح ان کو یہ سزا ملی۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، پھر ایک اور نعمت فرمایا، وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ فرمایا پھر ہم نے تم پر آسمان کو، بادلوں کو سایہ فگن کیا۔ قصہ مختصر یہ کہ جب فرعون سے نجات ملی، یہ واپس بیت المقدس اپنے واپس مصر میں آئے، اور یہ مصر میں آج سے نہیں تھے، یہ مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھے، جب آئے تھے نا حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے نا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے نا، وہ 4تھی پشت میں جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے، 5ویں پشت میں جا کے حضرت اسحاق علیہ السلام سے، 6ٹھی پشت میں جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے، آپ کے بھائی ادھر آئے تو وہ اسی مصر میں رہ گئے، اس وقت سے یہ آباد تھے۔ پھر فرعون کی غلامی کا زمانہ بھی انہوں نے گزارا، تو جب فرعون سے نجات ہو گئی، واپس آ گئے، سب کچھ ہو گیا، سارے معاملات ہو گئے، تو رعایت دے دی گئی، وہ بچڑے والوں کو توبہ بھی قبول ہوگی۔ تو اس کے بعد اللہ کا یہ حکم آیا کہ جاؤ اپنی اصل زمین کی طرف، اس کو آباد کرو۔ قوم عمالقہ جنہیں جبارین کہا جاتا تھا، وہ قابض تھی بیت المقدس شام پہ، انہیں حکم ہوا کہ جاؤ وہاں پر اپنے ملک کو آزاد کرواؤ جا کے۔ تو یہاں بھی یہ سالوں سے رہ رہے تھے، کئی سالوں سے، صدیوں سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تو انہیں بڑا مشکل ہوا، لیکن ٹال مٹول بہت کی، لیکن اللہ کے نبی لے چلے۔ اب ہوا کیا کہ جب وہ جناب صرف 5 فرسخ، یعنی 5 فرسخ کہتے ہیں 3 میل کو، 15 میل کے فاصلے پر رہ گئے، تو کسی نے ان کو آگے بتایا قوم جبارین جو قوم عمالقہ ہے نا، یہ بڑی توانا اور سخت اور جناب جنگجو قوم ہے، بڑے بڑے جسم ہیں ان کے، توانا چٹانوں کی طرح سخت ہیں وہ، اور دشمن کو تو چھوڑتے ہی نہیں، وہ کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب انہوں نے یہ سنا، حضرت موسیٰ جب لے کے نکلے نا سب کو ملک شام کی طرف، جب یہ سنا تو انہوں نے کہا موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے ان سے جنگ کرے۔ حالانکہ خدائی نشانیاں بھی دیکھ چکے، سب کچھ، اتنی ان کو اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھے نا انہوں نے، ہر چیز، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ اکڑ کے کہا کہ ہم نہیں، تم وہ بڑے طاقتور ہیں، ڈر گئے، وہ قوم جبارین تو مار دیں گے ہمیں، تو ایسا کرو تم اور تمہارا خدائی جا کے لڑو، ہم نہیں لڑیں گے۔ تو واپسی کا قصد کیا۔ اب اللہ نے انہیں سزا کیا دی کہ وہ واپسی کا جب قصد کرتے تھے، جس جگہ سے واپسی کا قصد کیا اسے میدان طیہ کہتے ہیں، تو پوری رات سفر کرتے، جن کو گرمی ہوتی تھی رات سفر کرتے، صبح کو جب رکتے تو پھر اسی جگہ پہ موجود ہوتے۔ 40 سال تک اللہ نے ان کو سزا دی، 40 سال تک اسی میدان کے اندر یہ سرگردہ رہے۔
تو فرمایا پھر اس نعمت پہ فرمایا اسی مدت کے دوران حضرت ہارون علیہ السلام بھی وفات پائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے تشریف لے گئے اسی دوران۔ پھر آپ کے خلیفہ تھے جنہوں نے سرکردی سنبھالی اور ان سے جنگ کی، ملک شام کو آزاد کروایا۔ تو اس مقام پہ انہوں نے جب ان کو فرمایا یاد کرو جب تم گرمی کی شدت سے بلبلا رہے تھے تو ہم نے تم پر وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تم پر بادل کو سایہ فگن کیا گرمی سے بچانے کے لیے۔ ان کی دیکھیں اللہ رب العزت نے کیسے ان پہ نعمتیں نازل، ان کے ناز کیسے اٹھائے جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا وہ ایک بادل کو مقرر کیا جو ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، لیکن اس میدان سے باہر نہیں جا سکتے تھے، یہ سزا تھی اللہ کی طرف سے، لیکن نعمتیں پھر بھی عطا فرمائی۔ اس کے بعد ایک ستون تھا لمبا سا جو عرش تک آسمانوں تک جاتا، رات کو وہ روشن ہو جاتا جس سے ان کو روشنی ملتی۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، پھر ہم نے تم پر آسمان سے من و سلوہ کو نازل کیا۔ کتنی بڑی نعمت فرمائش کی، آسمان سے کھانا آنا چاہیے، جنت سے تو اللہ نے من و سلوہ نازل کیا۔ من و سلوہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ بٹیر کا گوشت تھا، ایک قول یہ بھی ہے کہ جناب وہ بہت سارے پرندے آتے تھے ان کے پاس جنت سے، ان کو پکڑ کے آسانی سے ذبح کر لیتے تھے۔ پھر ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ نمکین اور میٹھی اور نمکین غذائیں تھیں جو آسمان سے نازل ہوتی تھی، اور 4 کلو تقریباً 4 کلو ہر بندے کے حصے میں آتی تھی وہ من و سلوہ، جس کے اندر گوشت سمجھ لے مختلف چیزیں تھیں جو جنت سے کھانا آتا تھا ان کے لیے، اور اس قدر وافر کے ایک بندے کے حصے میں 4 کلو تک آتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جناب اللہ فرماتے ہیں دیکھو، فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، فرمایا کھاؤ اس پاک جو ہم نے تمہیں دیا۔ لیکن وہ پھر جناب اس کے بعد انہوں نے نافرمانیاں کی، یہ اتنا کچھ ملنے کے باوجود بھی وہ جناب جہاد کی طرف نہ گئے، اور اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس سے تنگ آ چکے ہیں، موسیٰ یہ کھانا تبدیل ہونا چاہیے۔ وہ آگے اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیے۔ پھر اس کے بعد ان کو تو جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اسی دورانیے میں اسی میدان طیہ کے اندر آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کے خلیفہ تھے حضرت یوشع بن نون اس طرح کا نام تھا ان کا، تو انہوں نے پھر وہ سنبھالا۔ تو پھر انہوں نے وہ بیت المقدس فتح کیا ان کو ساتھ لے کے۔ پھر جب فتح ہو گیا تو کیا ہوا، اللہ فرماتا ہے وَبَعْضَ ظَلَمُونَ، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا یہ کچھ کر کے، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، مگر انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کی ہے، ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے کوئی نافرمانی کر کے۔ پھر اس کے بعد جب فتح ہو گیا تو اللہ نے کیا حکم دیا، ایک نیا حکم دیا اللہ نے، اس کی بھی انہوں نے نافرمانی کی۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، فرمایا اور جب وہ معاملہ سارا حل ہو گیا، فتح کر لی قوم سے، جنگ کر کے انہوں نے ملک شام بیت المقدس واپس لے لیا، اللہ فرماتا ہے اور جب ہم نے ان کو کہا کہ اس شہر کے اندر تم نے داخل ہونا ہے، شہر کے اندر جھک کے یا سجدہ کرتے ہوئے، ادخلوا الباب سجدا، سجدہ کرتے ہوئے جھک کے داخل ہونا اور کہنا ہے قولوا حطۃ نغفر لکم، حطۃ وہ کلمہ تھا جو یعنی کلمہ بخشش تھا کہ ہمارے گناہ ہماری بخشش فرما، ہماری بخشش فرما، تو خطایاکم تو ہم تمہاری بخشش بھی فرما دیں گے، تمہاری خطاؤں کو مٹا دیں گے، حطۃ کہتے جانا ہے اور تم نے جناب سجدہ کرتے یا جھک کے اندر داخل ہونا ہے اس شہر کے اندر بیت المقدس میں۔ فرمایا فَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی ہم مزید اجر عطا، زیادہ اجر عطا کرتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ حطۃ بولنا ہے، اب یہ جناب اللہ فرماتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور فرمایا انہوں نے وہ کلمہ ہی بدل ڈالا۔ کلمہ کیا تھا، اللہ نے فرمایا تھا حطۃ کہنا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا حنطۃ فی شہرہ حنطۃ، ہمیں گندم چاہیے گندم چاہیے گندم چاہیے، اور سجدے کی بجائے اپنی سرینوں کے بال گھسیٹتے ہوئے، جان بوجھ کے تماشا بناتے ہوئے سرینوں کے بال گھسیٹتے ہوئے جناب وہ اندر داخل ہوئے، تو یہ بھی نافرمانی کی۔ فرمایا قیل لہم، جو ہم نے انہیں کہا تھا انہوں نے اس کلمے کو بدل ڈالا اللہ کے، تو پھر کیا ہوا، فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ، تو فرمایا ہم نے آسمان سے ان کے لیے عذاب کو نازل کیا، آسمان سے ان کے لیے ان پر عذاب کو نازل کیا۔ عذاب کیا تھا، طاعون کی بیماری تھی، اللہ نے طاعون کی بیماری نازل کی اور ایک ساتھ کے اندر ان کے 70,000 بندے مارے گئے، یہ طاعون کی بیماری تھی۔
تو فرمایا بیما ان کے اس فسق کی وجہ سے، ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان پہ یہ طاعون کا عذاب آسمان سے نازل کیا۔ تو یہ طاعون جو ہے یہ بطور عذاب بھی نازل ہوتا رہے، اللہ کی طرف سے یہ عذاب تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہے، جس کے اندر یہ دیکھیں نا موجودہ زمانے میں یہ جو کرونا کی بیماری چل رہی ہے، وہ حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے اس موضوع پہ بھی۔ ارشاد فرمایا نا کہ جب کہیں پہ طاعون ہو تو اس علاقے میں اگر تم موجود ہو تو اس سے باہر مت نکلو، یہ نہ پھیل جائے گا، اور دوسرے علاقے میں ہو تو اس علاقے کے اندر مت جاؤ کہ تم بھی اس کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو یہ وہ تھا جو طاعون کی بیماری، اللہ رب العزت کی انہوں نے نافرمانی کی، یعنی اللہ ان کو مسلسل نعمتیں دیتا رہا، مسلسل یہ رب کی نافرمانیاں کرتے رہے، تو اللہ نے بالآخر ان پہ طاعون کی بیماری یہ عذاب بھی مسلط کیا۔ تو ان تمام جتنے بھی یہ آیات مبارکہ، یہ جتنا ہمارا یہ درس ہے، اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے امت مسلمہ کو کہ عزت چاہیے، توقیر چاہیے، سلامتی چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، اس کے بغیر نہ کامیابی ہے، نہ عزت ہے، نہ کچھ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو سنا اللہ رب العزت یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اگر اس کے اندر کوئی غلطی کوتاہیاں ہوگی اللہ معافی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم کے ساتھ عمل، عمل کے ساتھ اخلاص، اور اخلاص کے ساتھ اپنا خوف عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔